دوستوں میں ہوں وصال، میں حاضر ہوں مڈل ایسٹ کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ۔ غزہ میں اسرائیلی حملے دوبارہ تیز۔ حماس کے غیر مسلح ہونے پر رضامندی کی خبروں کے ایک دن بعد اسرائیل نے غزہ کے مختلف علاقوں میں نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ حملوں کے باعث مزید جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے باوجود صورتحال ابھی تک غیر یقینی ہے، علاقے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ غزہ جنگ بندی پر محتاط امید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ معاہدے پر عالمی سطح پر محتاط امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ کئی دیشوں نے فریقین کو امن عمل آگے بڑھانے کا مشورہ دیا ہے، تاہم غزہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ مکمل امن کے بارے میں ابھی پر اعتماد نہیں ہے۔ جنگ کے اثرات اب بھی روزمرہ زندگی پر نمایاں ہیں۔ یمن کے حوثیوں کا بحر احمر سے متعلق بیان۔ یمن کے حوثی گروپ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وہ بحر احمر سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ سمندری راستہ بدستور کھلا اور قابل استعمال ہے۔ اس بیان کے بعد عالمی شپنگ کمپنیوں کی توجہ دوبارہ اس راستے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ بحر احمر عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ سمجھا جاتا ہے۔ ایران کو امریکی دھمکی۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس جواب دینے کا منصوبہ موجود ہے۔ دونوں کنٹریز کے درمیان بیانات کی جنگ سے خطے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ عالمی برادری کشیدگی کم کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ جنوبی لبنان میں زوردار دھماکے۔ جنوبی لبنان میں کئی زوردار دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجی سرگرمیوں کے باعث یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ صورتحال پر لبنانی حکام مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شام میں سابق اسد اہلکار کے خلاف اہم مقدمہ۔ ایک شامی یعنی سیریا کے وکیل نے سابق اسد حکومت کے ایک اہلکار کے خلاف تاریخی مقدمہ شروع کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پیش رفت کو اہم قرار دے رہی ہیں۔ متاثرین کو امید ہے کہ انہیں انصاف مل سکے گا۔ یہ مقدمہ شام کے حالیہ سیاسی حالات میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ تیونس میں جنگلاتی آگ سے نقصان۔ تیونس کے شمالی علاقوں میں جنگلاتی آگ نے کئی خاندانوں کو متاثر کیا ہے۔ متعدد گھروں، مویشیوں اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی لوگ بہتر بنیادی سہولیات اور امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکام متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ میں سٹی اسکین مشینوں کی شدید کمی۔ غزہ کے اسپتالوں میں سٹی اسکین مشینوں کی کمی ایک بڑا طبی مسئلہ بن گئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مریضوں کی بروقت تشخیص میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس کے باعث کئی بیماریوں کا علاج متاثر ہو رہا ہے۔ صحت کے شعبے پر جنگ کے اثرات مزید نمایاں ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی آبادکاروں کو اسلحہ فراہم کرنے پر سوالات۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے آبادکاروں کو بڑی تعداد میں اسلحہ فراہم کیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں پہلے ہی تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر بین الاقوامی توجہ بھی بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب کے جوہری پروگرام پر گفتگو۔ بی بی سی کی رپورٹس کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جوہری پروگرام سے متعلق اہم بات چیت جاری ہے۔ اس معاملے کو مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے خطے کی طاقت کے توازن پر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ مختلف کنٹریز اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔